Dear students, Assalamu alaikum. I am Jamil Ahmed Khan, teacher from BMS Kandi. Class 8th subject, our past. Today our topic is Khilafat agitation and non-cooperation movement. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. 1920 میں جب انگریزی سرکار نے برٹش سرکار نے ترکی کے جو سلطان یا خلیفہ جس کو ہم بولتے ہیں اس پہ ایک اس کے ساتھ کیا گیا ہارش ٹریٹی. ہارش مینس سخت ٹریٹی، ایک معاہدہ کیا، اس پہ بہت ساری پابندی لگائے گی. پیپل ویئر فریس اباؤٹ دس ایز دے ہیڈ بین اباؤٹ دا جلیاں والا ماسیکر. لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا جیسا کہ جلیاں والا باغ میں ہوا تھا. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places. جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ جو خلیفہ کے جو پاور ہیں، وہ اس کو لوٹائے جائیں اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے، خاص کر جو مسلم سیکرڈ پلیسز ہیں. ان دا ریسٹ وائل آٹومان امپائر دا لیڈر آف خلافت ایجیٹیشن محمد علی اینڈ شوکت علی. جی ہندوستان میں جو لیڈرز تھے جنہوں نے خلافت ایجیٹیشن شروع کی تھی ان میں محمد علی اور شوکت علی سر فہرست تھے. ناؤ وشڈ ٹو انیشیٹ اے فل فلیجڈ نان کوپریشن موومنٹ. وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں انگریزی سرکار کے خلاف ایک نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ کی جائے، ایک تاریخ چلائی جائے. گاندھی جی سپورٹڈ دیئر کال اینڈ آرگیوڈ دا کانگریس ٹو کمپین اگینسٹ پنجاب wrongs, جلیاں ماسیکر, دا خلافت wrong اینڈ ڈیمانڈ سوراج. گاندھی جی نے اس جو خلافت ایجیٹیشن تھی جو سٹارٹ کی تھی، محمد علی اور شوکت علی نے، گاندھی جی نے اس کی سپورٹ کی اور کانگریس نے ایک کمپین چلائی، کانگریس پارٹی نے ایک کمپین چلائی اگینسٹ کس کے؟ پنجاب رانگ جلیاں والا باغ میں ہوا خلافت موومنٹ، جو ترکش سلطان جو خلیفہ تھا اس کے خلاف، اور ڈیمانڈ کی سوراج کی. دا نان کوپریشن موومنٹ گینڈ مومنٹم تھرو 1921-1922. جو نان کوپریشن موومنٹ ہندوستان میں سٹارٹ کی گئی تھی اس نے 1921 اور 1922 میں اس کو کیا ہوا، بہت زیادہ پاپولرٹی ملی. تھاؤزنڈ آف اسٹوڈنٹ لیفٹ گورنمنٹ کنٹرول اسکول اینڈ کالج. ہزاروں کی تعداد میں کالجوں میں سے سکولوں میں سے بچوں نے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اس میں کیا حصہ لے کیا. مینی لائرز سچ ایز موتی لال نہرو، سی آر داس، سی راج گوپالاچاریہ اینڈ آصف علی گیو اپ دیئر پریکٹس. بہت سارے لائرز جو وکیل تھے انہوں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی، جن میں خاص کر موتی لال نہرو، سی آر داس، سی راج گوپالاچاریہ اور آصف علی سر فہرست تھے. برٹش ٹائٹلز ویئر سرینڈر اینڈ لیجسلیچرز بائیکاٹڈ. جو برٹش سرکار نے جو ایوارڈز ٹائٹل دیے تھے وہ کیا ہندوستانی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو کیا واپس کر دیا، سرنڈر کر دیے. اینڈ لیجسلیچر بائیکاٹ، اور جو لیجسلیٹو اسمبلی میں لوگ جاتے تھے ہندوستانی انہوں نے اس لیجسلیچر کا کیا بائیکاٹ کر دیا، وہاں جانے سے انکار کر دیا. پیپل لیٹ پبلک بون فائرز آف فارن کلاس. اور جو باہر کے ہندوستان سے باہر جو کپڑے انگریزی سرکار جو لاتی تھی باہر سے کپڑے، ان کا کیا بائیکاٹ کیا، ان کو جلا دیا. دا امپورٹ آف فارن کلاتھ فیل ڈراسٹکلی بٹوین 1920 اینڈ 22. اس کی وجہ سے بہت زیادہ گراوٹ آئی فارن کلوتھ، باہر کے کپڑوں میں، خاص کر 1920 سے لے کر 1922، کیونکہ لوگوں نے وہ کپڑے پہننے چھوڑ دیے، خریدنے چھوڑ دیے، اور یہاں تک کہ ان کپڑوں کو جلا دیا. بٹ آل دس واز میرلی دا ٹپ آف دا آئس برگ. لیکن یہ ایک شروعات تھی. ایک آئس برگ کس کو بولتے ہیں؟ برف کا ایک بہت بڑا جو برف کا تودا بنتا ہے آئس برگ، اس کو پگھلانے کی ایک شروعات تھی. ایک شروعات ہو چکی تھی ہندوستانی تاریخ میں، اسی کا حصہ تھا خلافت موومنٹ اور نان کوپریشن جس کو بولتے ہیں. لارج پارٹ آف دا کنٹری ویئر آن دا برنک آف دا فارمیڈیبل ریولٹ. ہندوستان کے بڑے حصے میں برنک آف دا فارمیڈیبل، اس کو کبھی اس جو یہ موومنٹ تھی خلافت ایجیٹیشن یا نان کوپریشن میں جو 1920 میں شروع ہوئی، ترکش سلطان
جو تھا یا خلیفہ تھا، جب اس پر مختلف پابندیاں لگائی گئی برٹش سرکار کی طرف سے، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اور ہندوستان کی لوگوں نے اس میں کیا کیا، وہ ایک اس کے فیور میں ایک مہم چلائی، اور خاص کر جو لیڈر تھے محمد علی، شوکت علی، انہوں نے ایک آواز اٹھائی، اور گاندھی جی اور کانگریس نے بھی اس کی سپورٹ کی، اور پوری طرح اس کو کیا گیا، 2 سال تک یہ چلتی رہی، یہ مہم چلی کہ بھائی جو خلیفہ ہے ترکی کا، اس کے جو پاورز ہیں اس کو واپس کیا جائے۔